سے اہم جو ایشو جو ہمیں درپیش ہے وہ ہے معیشت کا۔ پاکستان کی معیشت پرفارم کرے گی تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور معیشت نہیں ہوگی تو باقی چیزیں بھی پس پشت رہ جائیں گی۔ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک دفعہ پھر ڈیمانڈ آئی ہے کہ پاکستان جو سبسڈیز دے رہا ہے، توانائی کے شعبے میں دے رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کو دے رہا ہے، نیا پاکستان دے رہا ہے، کہ یہ جو ساری سبسڈیز ہیں یہ ختم کریں، پھر ہمیں آئی ایم ایف کی اگلی قسط ملے گی۔ اب پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم لوگ ہیں، یہ تیسری قسط انتہائی اہم ہے۔ کووڈ کی صورتحال سے ہم گزرے ہیں، لیکن جب اس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کنونس کرنے کی کوشش کرے گا آئی ایم ایف کو، اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی اکتوبر میں آنا ہے۔ پاکستان کے لیے گرے لسٹ سے نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ خبریں بھی لیک کی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کے فیٹف والے کیس کو اثر انداز کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، موضوعات تو بہت ہیں، لیکن ابھی آئی ایم ایف کی جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے پھر کہا ہے کہ جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کو، گیس کو، بجلی کو، یہ ختم کریں تو ہم تھرڈ ٹرانچ دیں گے۔ لیکن اس موقع پہ اس ڈیمانڈ کا آنا اور پاکستان اس کو کیسے مینج کرے گا، اور آئی ایم ایف کا پروگرام جس طرح ہم سکسیزفلی کر پائیں گے، یہ سارے کوسچنز ہیں، تو اس پہ آپ کی مجھے ٹیک چاہیے۔ دیکھیے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، اور یقیناً آئی ایم ایف کا بھی ہونا چاہیے، کہ پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح کووڈ کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ معاشی حالات کو بہتر کیا جائے۔ ہوا یہ ہے کہ جب کووڈ پیک پہ تھا تو بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، اور بہت سے لوگ غربت کے لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ ان حالات میں سبسڈیز کو واپس لینا بالکل نامناسب ہوگا، اس لیے کہ اس سے قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اب آپ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پر کل حکومت نے اس سال کے بجٹ میں مشکل سے صرف 3 ارب دیے ہیں، جبکہ پچھلے سال 45 ارب خرچ ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پچھلے سال کچھ حد تک قیمتوں میں کمی رہی، لوگ یوٹیلیٹی سے جو ضروری اشیاء ہیں ان کو لیتے رہے۔ تو یہ 3 ارب کے لیے آئی ایم ایف کو اتنا بڑا ڈیمانڈ پلیس کرنا یہ نامناسب ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی نرخ جو ہیں وہ بہت اونچے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے تحت نیپرا نے 86 پیسے بڑھایا ہے فی کلو واٹ آور۔ تو یہ بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ سبسڈیز واپس لیں۔ تو لہٰذا حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھائیں کہ بھائی ہمارے لوگ برے حالات میں ہیں، ساری دنیا بھر میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے فسکل پالیسی، سبسڈیز وغیرہ دی جائیں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ آپ کا ڈیمانڈ اس وقت بہت نامناسب ہے۔ اچھا ڈاکٹر پاشا، اس میں کیونکہ آپ نے 3 بلین یوٹیلیٹی سٹورز کا ذکر کیا، لیکن 150 بلین ہم انرجی سیکٹر کو دے رہے ہیں، اسی طرح نیا پاکستان کے لیے 30 بلین کی سبسڈیز ہیں۔ ہمارا سسٹم ہے، اور ظاہری بات ہے ایک دم تو یہ ہوا بھی نہیں ہے اور نہ ایک دم یہ ختم ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے لانگ ٹرم جو ہمارا جو سسٹیننس ہے اس کے لیے تو ہمیں ٹیکس جمع کرنا پڑے گا، اور ٹیکس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ سبسڈیز اور اس طرح کے جو سٹرکچر ہے یہ کوئی کمپیٹیٹیو اکانومیز میں تو نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سٹرکچرل چینج کی ہم جو بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے بھی کچھ پروپوزلز دیے ہیں، وہ کیا ہیں کہ جس سے ہماری اکانومی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذرا سبسڈیز کی بات مکمل ہو جائے، پھر میں ٹیکسز کی طرف ضرور آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم جو پاور سیکٹر کو سبسڈی دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے جو نرخ رکھی ہے سب سے چھوٹے کنزیومر کے لیے، جو 50 کلو واٹ آور تک اس کی کنزمپشن ہوتی ہے مہینے میں، اس سے ہم 2 روپے فی کلو واٹ آور لیتے ہیں۔ تو یہ سبسڈی سب سے غریب طبقے کے لیے ہے، اور ان حالات میں جب لوگوں کے پریشانی کا عالم بڑھ چکا ہے تو اس وقت اس سبسڈی کو نکالنا بالکل نامناسب ہوگا۔ کچھ سال پہلے تو یہ سبسڈی 250 سے 300 ارب تک دی جاتی تھی، تو اس کو حکومت نے اس سال کم کیا ہے، اس سے زیادہ کم کرنا نامناسب ہوگا۔ دوسری طرف جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس پہ 30 ارب کی سبسڈی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو اس طرح کم کریں، سود کو، کہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس گھرانے ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے کا لون
दे कर महीने में एक छोटा सा अच्छा सा घर हासिल कर सकें। अब आप टैक्सेस पे आ जाइए। टैक्सेस के बारे में सिलसिला ये है कि हुकूमत ने फिर से इस साल के बजट में, जिस तरह उन्होंने पिछले साल किया था, बहुत ज़्यादा टारगेट को बढ़ा दिया। 24% इजाफे का टारगेट दिया, जबकि हमें पता था कि पाकिस्तान में माशी हालात इसलिए मुतासिर हुए हैं कि कोविड ने बड़ा हमारे इकानमी को असर किया है। उसके बावजूद हुकूमत, और ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों 24% का इजाफा उन्होंने एक्सेप्ट किया। पहले 2 महीने में FBR की रेवेन्यूज़ में 2% से भी कम इजाफा हुआ है। और यकीनन चूँकि पाकिस्तान ने IMF के साथ कमिटमेंट कर दिया जून में कि हम 24% रेवेन्यूज़ में इजाफा करेंगे FBR के, तो हम एक तरह से बहुत मुश्किलात में फंस चुके हैं। और ये 22% एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और इशू की तरफ। टैक्सेस की मैं बाद में बात कर लूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक मुलाकात हुई थी, उसमें उनका ये कहना है कि मुझे पूरी गवर्नमेंट को मैंने टारगेट दे दिया है कि अब हमारा जो सर्वाइवल है वो डॉलर्स लेकर आने में है। मैंने अपनी पूरी टीम को टारगेट दे दिया है कि पाकिस्तान में डॉलर्स लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ का मुल्क है और 25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो इसको बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट्स की वो बात कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से डॉलर लाने की बात कर रहे हैं, रेमिटेंसेस में हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं। तो क्या ये पेनेसिया होगा, ये हल होगा हमारे इकॉनमी की जो सूरत हाल है? क्या अगर ये चीज़ डॉलर आना शुरू हो जाए, हमारी इकॉनमी क्या बेहतर हो जाएगी? इस वक्त जो हालात हैं वो मिले जुले हैं। हमारे बरामदाद में पहले महीने में तो इजाफा हुआ जुलाई में, मगर अगस्त में बहुत कमी आई। उसके नतीजे में पहले 2 महीने इस साल के हमारे बरामदाद में 17% कमी आई है, जो कि एक नुमाया कमी है। अलबत्ता दरामदाद में भी कमी आई।